السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم، والصلاة والسلام على من بعث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں شروع میں آدھا گھنٹہ کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اور بعد میں 1 گھنٹہ آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے۔ آج جو سورت کی تلاوت کی ہے یہ سورہ واللیل ہے، اور معانی کے اعتبار سے اس کو یوں سمجھ لیں یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سورت ہے۔ اس صورت میں اور اس سے پچھلی جو صورت تھی سورہ والشمس وضحاہا، اس کے درمیان مناسبت ہے، جوڑ ہے۔ یہ دونوں صورتیں پیر میں ہیں۔ وہاں پر قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے سورج کی، والشمس وضحاہا، اور اس کے بعد چاند کی، والقمر اذا تلاہا، تیسرے نمبر پر والنہار اذا جلاہا، چوتھے نمبر پر واللیل اذا یغشاہا۔ یہاں پر ڈائریکٹ اللہ نے دن سے شروع کیا، رات سے شروع کیا، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی۔ سورج اور چاند کا تذکرہ یہاں نہیں آیا۔ سورج اور چاند کا جو اثر ہے دن اور رات، اس کا تذکرہ ہے۔ اور ایک بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رات کا تذکرہ فرمایا تو فرمایا واللیل اذا یغشا، رات کے جب وہ چھا جاتی ہے۔ اس سے پہلی صورت میں واللیل اذا یغشاہا، یہ مضارع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور جب دن کے لیے الفاظ استعمال کیے تو ماضی کے صیغے کے ساتھ، والنہار اذا تجلی، یہ بھی ماضی ہے۔ ماضی کا مطلب پاسٹ ٹینس۔ اور پچھلی صورت میں والنہار اذا جلاہا، وہ بھی ماضی ہے۔ تو دونوں صورتیں جب اللہ رات کا تذکرہ فرماتے ہیں تو مضارع کے صیغے کے ساتھ، اور ماضی کا تذکرہ فرماتے ہیں دن کے صیغے کے ساتھ۔ عربی زبان کی ایک خاصیت ہے کہ ہر لفظ میں معانی کا ایک خزانہ چھپا ہوا ہے، اور اگر افعال کی اس طرح حیت بدل جاتی ہے، کیفیت بدلتی ہے، اس میں بھی معنی بدل جاتے ہیں۔ مضارع کا جو لفظ ہے اس میں حال اور استقبال، اس صیغے میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں، پریزنٹ بھی فیوچر بھی۔ اور ماضی کے اندر ایک ہی، پاسٹ میں جو ہو چکا وہ پاسٹ ٹینس،
اور ماضی جو ہے یقینی، قطعی، کمپلیٹ، مکمل ہوتا ہے، اور مضارع کے اندر نقص کے معنی ہیں۔ رات کے تذکرے میں اللہ فرماتے رات کے جب وہ چھا جائے، جب رات چھاتی بھی ہے تو کمپلیٹلی ڈارکنیس نہیں ہو جاتا، مکمل تاریکی نہیں آ جاتی، بلکہ کبھی ستارے ہو رہے ہیں، سورج طلوع ہو رہے ہیں، کبھی چاند طلوع ہو رہا ہے، وہ اس رات کی تاریکی کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب سورج نکلتا ہے تو سورج پورے علاقے کو روشن و منور کر دیتا ہے، اور کوئی علاقہ باقی نہیں جہاں پر اس کی روشنی نہ جائے، اس کی لائٹ نہ پہنچے۔ اس وجہ سے جب سورج کا تذکرہ، جب دن کا تذکرہ فرماتے ہیں تجلا اور جلاہا کے ساتھ، اور جب رات کا تذکرہ فرماتے ہیں یغشاہا اور یغشا کے ساتھ۔ دوسری چیز جس کا اللہ نے یہاں ذکر کیا، وما خلق الذکر والانثى، اس سے پچھلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا، آسمان اور زمین کی قسم کھائی، اور اس صورت میں مذکر اور مؤنث، میل اور فیمیل کی قسم کھائی۔ کیا جوڑ ہے دونوں کے اندر، مناسبت کیا ہے؟ آسمان اور زمین مل کر یہ ایک میل فیمیل کی حیثیت رکھتے ہیں کہ زمین کے اندر جو اللہ نے قوت رکھی ہے نشو و نما کی، یہ جو پیداوار اگ رہی ہیں، یہ جو فروٹ اگ رہے ہیں، یہ تیار ہو رہے ہیں درخت، یہ پھول تیار ہو رہے ہیں، تمام چیزیں آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، زمین تیار کر کے دیتی ہے۔ جس طرح مرد اور عورت کے اجتماع سے بچہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح آسمان اور زمین کی کوششوں سے دونوں کے اللہ تعالیٰ نے پیداوار اگائی۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی، تمہارے اعمال مختلف ہیں۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان قسموں کے بعد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کا تذکرہ، اور یہاں پر اب انسان کے عمل کا تذکرہ۔ جو تمہارا یقین ہے، جو تمہارا ایمان ہے دل میں، وہ تمہارے عمل پر لا رہا ہے، اور عمل کا تذکرہ اللہ نے فرمایا دو گروپس کے اعتبار سے۔ پہلے فرمایا ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی، پہلے گروپ کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں جس میں 3 صفات ذکر فرماتے ہیں کہ 3 صفات یہ ہیں جو پہلے لوگوں میں شامل ہیں، یعنی پہلے گروپ میں شامل ہیں۔ یہ پہلا گروپ کس کا گروپ ہے؟ یہ ان لوگوں کا گروپ ہے جو کامیاب ہونے والے ہیں، جن کو اللہ نے نیکی کی راہ پر ڈال دیا ہے۔ اس کی پہلی صفت یہ فرمائی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، وہ جو دیتا ہے راہ کے اندر، اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، مال خرچ کر رہا ہے۔ ایتائے مال، مال کا خرچ کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات میں ذکر فرمایا۔ اور کامل مکمل بھلائیاں جس کو ابواب البر کہتے ہیں، ایک ہی آیت میں جہاں اللہ تعالیٰ نے تمام نیکیوں کو ذکر فرمایا، وہاں بھی اس ایتائے مال کو ضرور ذکر فرمایا۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، وہ لوگ جو مال کو دیتے ہیں اللہ کی محبت پر، یتیموں کو، مسکینوں کو، رشتہ داروں کو، مسافروں کو خرچ کرتے ہیں۔ ایتائے مال، مال کا عطا کرنا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، یہ پہلی صفت۔ وَاتَّقَى، اور اللہ سے ڈرا، متقی ہوا، جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، اور زندگی کے ہر موڑ پر وہ اللہ کی رضامندی اور ناراضگی اس کا خیال رکھنے لگا۔ اور تیسری صفت فرمائی وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور جس نے اچھائی کی تصدیق کر دی۔ حسنہ کیا ہے؟ حسنہ کلمۃ الحسنہ بھی ہو سکتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں اچھی بات، اچھا کلمہ، اور سب سے اچھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اور ویسے بھی معاملات کے اندر
اگر کوئی حق بات ہے، اچھی بات ہے، آپ اس کو مان لیں، یہ پہلے گروپ والوں کی علامت ہے، ان کی خاصیت ہے، ان کی صفت ہے۔ آج لوگوں میں ایک عام طور پر ایک لوگوں میں عادت ہے، کسی کی سچی بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، چاہے وہ باطل پر ہیں، جھوٹ پر ہیں، ناحق پر ہیں، غلطی پر ہیں۔ جب ان کو سمجھایا جاتا ہے، دل میں آتا بھی ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ بات صحیح ہے، لیکن اپنی کیسے گرے، ناک کٹ جائے گی، کسی کی بات تسلیم نہیں کرتے۔ شیطان کہتا ہے لگے رہو بحث میں، اس سے مجادلہ کرتے رہو، جھگڑا کرتے رہو، آرگیومنٹ کرتے رہو۔ اگر تمہارے پاس دلائل کمزور ہیں تو آواز بلند کر دو، آواز بلند کرنے سے بھی فائدہ نہ ہوا تو ہاتھ پیر کا سہارا لو۔ یہ شیطان کی تعویل ہے۔ ایمان والا جو اللہ کے یہاں کامیاب اور بامراد ہے، جس کی صفات اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، صدق بالحسنی، سچی بات ہے، اچھی بات ہے، اس کو مان لے۔ سب سے زیادہ تصدیق کرنے والے کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آگے جو آیتیں آ رہی ہے اس میں بھی حضرت ابوبکر صدیق کا تذکرہ ہے، لیکن یہ مقام صدیقیت کو یہاں ذکر کر دیا گیا، صدق بالحسنی۔ 3 ایسے درجات ہیں۔ پہلا درجہ مال خرچ کرنے کا، دوسرا درجہ مال خرچ کرنے کے ساتھ دل میں تقوی اور پرہیزگاری، اور تیسرا اس کی تصدیق بھی کر لی۔ یہ تینوں کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یک لمحہ کر لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں نے جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا، کچھ نہ کچھ جھجک محسوس کی، تھوڑا رکا، سوائے ابوبکر صدیق کے۔ جیسے ہی ان کے سامنے اسلام پیش کیا، فوراً مسلمان، بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی رکاوٹ کے حضرت ابوبکر صدیق مسلمان ہوئے۔ تو صدق بالحسنی، صفت ہمارے اندر یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے لیے مال بھی خرچ کر رہے ہیں، دل میں تقوی بھی ہے، اور سچ بات کی تائید بھی کر رہے ہیں۔ شیطان اگرچہ روکے گا، لیکن تائید کر لیں کہ سچ بات یہ ہے، حق بات یہ ہے، اس کو مان لینا چاہیے۔ یہ گروپ والے کامیاب ہیں۔ سوال ایک پیدا ہوتا ہے، اصل تو وہی ہے تصدیق، ایمان کے بغیر تو یہ اعمال قبول ہی نہیں۔ اگر کوئی مال خرچ کر رہا ہے ایمان کے بغیر اللہ کے یہاں، وہ بھی قابل قبول نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو آخر میں ذکر کیا، اور مال خرچ کرنے کو اور تقویٰ کو پہلے ذکر کر دیا۔ تو ترتیب تو یوں ہونی چاہیے، پہلے ایمان کو ذکر کرتے، بعد میں ان 2 چیزوں کو ذکر کرتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سعیکم لشتیٰ، جو اس سے پہلے آیت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اعمال کے اعتبار سے فرما رہے ہیں کہ تمہارے اعمال کے اعتبار سے تم الگ الگ راستے پر ہو۔ ہر شخص کی کوششیں، اس کا عمل مختلف ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صبح ہوتی ہے، ہر شخص نکلتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے نفس کو جنت کے عوض بیچ دیتے ہیں، فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها۔ کچھ ایسے ہیں جو اس نفس کو آزاد کرا لیتے ہیں جہنم سے اور جنت خرید لیتے ہیں، یعنی نیکی کے اعمال کرتے رہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو موبقها، اس نفس کو ہلاک کر دیتے ہیں، دن بھر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور جہنم میں جانے والے اعمال کرتے ہیں۔ یہاں اعمال کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، کوششوں کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے مال کا خرچ کرنا، تقوی، یہ عمل میں سے تھا، اس لیے اس کو پہلے مقدم رکھا، اور تصدیق قلبی کو بعد میں رکھا اللہ نے۔ ورنہ ترتیب کے اعتبار سے تو پہلے ہی ہونا چاہیے، ایمان کے بغیر قابل قبول نہیں۔ جو یہ 3 اعمال کر رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے اس کا نتیجہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کو آسان کر دیں گے، لِلْيُسْرَى، یسرا کے لیے۔ یسرا کہتے ہیں آسانی، فراخی،
ریلیکس، جنت کے اعمال جو کر رہا ہے اس کے لیے اعمال آسان کر دیں گے۔ اعمال کا آسان کرنا تھا، لیکن یہاں فَسَنُيَسِّرُ اسی کو آسان کر دیں گے نیکی کے لیے، یہ کہا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو عمل نیک عمل کرتا ہے جو شخص، تو پھر نیک عمل کرتے کرتے اللہ تعالیٰ جب اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، تو وہ نیک عمل کرنا اس کی طبیعت بنا دیتے ہیں۔ ایسی طبیعت، ایسا مزاج بن جاتا ہے اس کا کہ بغیر نیکی کے اس کو سکون نہیں ملتا۔ اور جو گناہ کرتا رہتا ہے اور گناہ کرتے کرتے اس کا سیاہ قلب ہو جاتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کا مزاج بھی پھر برائی کے طرف آمادہ کر دیتے ہیں۔ اس کو سکون برائیوں میں ملتا ہے، نیکی کے کاموں کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی، اور اگر کبھی مشکل سے آ گیا تو دل نہیں لگتا، بے چینی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى۔ اب دوسرے گروپ کا تذکرہ ہے۔ دوسرے گروپ کا سب سے پہلا عمل کیا ذکر کیا؟ من بخل، جس نے کنجوسی سے کام لیا، مال خرچ نہیں کیا۔ وہاں اعطا یہ لفظ ارشاد فرمایا تھا، خرچ کیا، دیا اللہ کے راستے میں، یہاں کنجوسی سے کام لیا، روک کے رکھا۔ واستغنا، اس میں تقویٰ تھا، اللہ کا ڈر، اللہ کی پرہیزگاری دل میں پیدا کی، اور یہ بے پرواہ رہا، کوئی بودر نہیں کر رہا ہے، جو عمل کر رہا ہے، جو نفس کہہ رہا ہے کر رہا ہے، کسی طرف کوئی توجہ نہیں۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور حسنہ کی تکذیب کی، اس نے اچھی بات کو جھٹلا دیا، کلمے کو ریجیکٹ کر دیا۔ یہ دوسرا گروپ۔ یہاں بھی وہی ترتیب، پہلے دو اعمال کا تذکرہ اور بعد میں قلب کی کیفیت، دل کی کیفیت کا ذکر ہے، کہ جو کنجوس بنا رہا، جس کے دل میں بے پرواہی رہی، اور بری باتوں کو اس نے، برائیوں کو اس نے تصدیق کی اور اچھی باتوں کو جھٹلایا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے لیے عسرہ آسان کر دیتے، جہنم والے اعمال کرتا جا رہا ہے، وہ اس راہ کے اعمال اس کے لیے آسان ہو گئے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، گناہ کی مثال نیک آدمی کے لیے ایسی ہے جیسے اس کے سر پر کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہو، یعنی بڑا بوجھ محسوس کرتا ہے جب گناہ صادر ہوتا ہے۔ اور جو فاسق و فاجر ہے اس کے لیے اس کی مثال ایسی ہے جیسے مکھی ناک پر بیٹھی، ہاتھ مارا، اڑا دی، یعنی کوئی پرواہ نہیں اس کو، گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے، دل کالا ہو رہا ہے، سخت ہو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى۔ یہ آدمی جس نے اپنے مال کو کنجوسی کی وجہ سے روکے رکھا، مال کو خرچ نہیں کیا، اور اللہ پر ایمان نہیں لایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، اللہ پر ایمان نہیں لایا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا مال بھی اس کو فائدہ نہیں دے گا جب یہ ہلاک ہوگا۔ وما یغنی عنہ مالہ، اس کا مال اس کو نفع نہیں دے گا جب اس کو جہنم کے گڑھے میں دھکیلا جائے گا۔ سورہ حاقہ میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، جس کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ کہے گا میں تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، میرے مال نے بھی کچھ نفع نہیں پہنچایا، میری حکومت اور سلطنت نے بھی نفع نہیں پہنچایا، سب کچھ بیکار ہو گیا۔ سورہ لہب میں فرمایا، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کے مال نے اس کو نفع دیا، نہ اس کی کمائی نے اس کو نفع دیا۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن کے آنے سے پہلے مال خرچ کر لو جس دن کوئی بیع و شراء نہیں ہوگی، کوئی خریدنا، کوئی بیچنا کچھ نہیں ہوگا، یہ مال تمہارے ہاتھوں سے نکل گیا ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے سامنے کچھ مال پیش کر دو۔ ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی،
ہماری ہی ذمہ ہدایت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدایت دینا ہمارا کام۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور ہماری ہی طرف آخرت بھی ہے اور پہلی حالت بھی، دنیا بھی ہے، یعنی تمام اعمال اللہ کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ ہم جو کچھ عمل کیے جا رہے ہیں اللہ کے یہاں لکھے بھی جا رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ تم نیکی کے کام کر رہے ہو یہ تم اللہ کے لیے اپنے لیے آگے بھیج رہے ہو اللہ کے پاس، وہاں ملے گا، اس کا بدلہ ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر نیکی کا کام کیا ہوگا وہ بھی وہاں دکھے گا، نظر آ جائے گا، اس کا بدلہ نظر آ جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک ذرے کے برابر برا کام کیا ہوگا وہ بھی اللہ کے یہاں نظر آ جائے گا، یعنی اس کا بدلہ نظر آ جائے گا۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں نے تم کو ڈرا دیا شعلے مارنے والی آگ سے، جہنم کی آگ سے ڈرا دیا۔ دیکھیے اس سے پہلی والی صورت میں اللہ تعالیٰ نے غائب کا صیغہ استعمال کیا، اِذِ انبعث اشقاها فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواها، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ مخاطب ہو گئے، فانذرتکم، میں تم کو ڈرا چکا ہوں اس آگ سے۔ عربی کے اندر جب اس طرح غائب سے متکلم کی طرف خطاب بدل جاتا ہے اور چینج ہو جاتا ہے بولنے کا انداز، اس کا مطلب تاکید ہوتی ہے کہ یاد رکھو میں نے تم کو ڈرا دیا ہے۔ کون سی آگ؟ نارن تلظا، اس آگ سے جو شعلہ مارنے والی ہوگی، بھڑکنے والی آگ ہے، جہنم کی آگ، جس کو سورہ ہمزہ میں فرمایا نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ نار جو جلائی گئی ہے اور جو دلوں تک پہنچے گی۔ دنیا کی آگ میں جب کسی کو ڈالا جائے، اس کا جسم کا چمڑا، اسکین، یہ سب جل گیا، اس کو تکلیف کا احساس ختم، مر گیا وہ۔ دل پر آگ پہنچنے سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لیکن جہنم کے اندر وہ آگ دل تک پہنچے گی اور دل بھی اس کی تکلیف اور جلن کو محسوس کرے گا، اور جب پورا انسان جل جائے گا دوبارہ پھر نیا چمڑا، پھر نیا اسکین، پھر نئی جسم اس کو دیا جائے گا، اور پھر پہلے ہی کی طرح تکلیف۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کبھی ان کا جسم جل جائے گا ہم دوسرا چمڑا دیں گے، دوسری ان کو باڈی دی جائے گی تاکہ وہ عذاب کو چکھتے رہیں، عذاب کی تکلیف محسوس کرتے رہیں۔ حق تعالی شانہ ہماری جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے، بڑے سخت عذاب ہے جہنم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں پہلے آدھے گھنٹے میں کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے۔ آج سورہ واللیل کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے، اور بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اس بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جائے گا۔ پروگرام دیکھتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔